प्यारे बच्चों, दर्जा चाहरुम उर्दू ज़बान दानी इसका सबक नंबर 12 माथेरान की सैर, इस सबक का वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला मरहला है हमारा इस सबक के अल्फाज और मानी। इसमें सबसे पहले हमारा लफ्ज़ है दिलकश। दिलकश इस लफ्ज़ के मानी होते हैं खूबसूरत। इसी तरह हमारा अगला लफ्ज़ है दिल मोह लेना। दिल मोह लेना जिसके मानी होते हैं दिल को पसंद आना। हमारा अगला लफ्ज़ है मिनी ट्रेन। मिनी ट्रेन इसके मानी होते हैं छोटी रेल। प्यारे बच्चों, हमारे पहले मरहले का अगला लफ्ज़ है आलूदगी। आलूदगी इस लफ्ज़ के मानी होते हैं हवा पानी का गंदा हो जाना, आवाज़ की भी आलूदगी होती है। इसी तरह हमारा अगला लफ्ज़ है सेहत बख्श। सेहत बख्श इस लफ्ज़ के मानी होते हैं सेहत देने वाली। सेहत देने वाली। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमारा अगला लफ्ज़ है खुश रंग। खुश रंग इसके मानी होते हैं अच्छे रंग वाला। धमा चौकड़ी। धमा चौकड़ी। धमा चौकड़ी इस लफ्ज़ के मानी होते हैं उछल कूद। प्यारे बच्चों, अगला लफ्ज़ है उधम। उधम के मानी होते हैं उछल कूद। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमारा अगला लफ्ज़ है चिक्की। चिक्की इस लफ्ज़ के मानी होते हैं एक किस्म की मिठाई। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला मरहला अल्फाज और मानी का। अब हमारा अगला मरहला है इस सबक के सवालात और जवाबात। इसी तरह प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे एक जुमले में जवाब लिखिए। एक जुमले में जवाब लिखिए। इस तरह इस मरहले का पहला सवाल है माथेरान कहाँ बसा हुआ है। माथेरान कहाँ बसा हुआ है, जिसका जवाब है माथेरान महाराष्ट्र की पहाड़ी सिलसिले में बसा हुआ है। माथेरान महाराष्ट्र की पहाड़ी सिलसिले में बसा हुआ है। इसी तरह इस मरहले का अगला सवाल है, दूसरा सवाल है मिनी ट्रेन किसने शुरू करवाई। मिनी ट्रेन किसने शुरू करवाई, जिसका जवाब है मिनी ट्रेन आदम जी पीर भाई ने शुरू करवाई। मिनी ट्रेन आदम जी पीर भाई ने शुरू करवाई। इसी तरह तीसरा सवाल है ये ट्रेन किस मौसम में बंद की जाती है, जिसका जवाब है ये ट्रेन बारिश के मौसम में बंद की जाती है। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगला सवाल है माथेरान की हवा कैसी है। माथेरान की हवा कैसी है, जिसका जवाब है माथेरान की हवा साफ सुथरी और सेहत बख्श है। इसी तरह प्यारे बच्चों, इस मरहले का पांचवा सवाल है माथेरान की कौन सी चीज़ मशहूर है। माथेरान की कौन सी चीज़ मशहूर है, जिसका जवाब है माथेरान की चिक्की, ये चीज़ मशहूर है। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये था हमारा दूसरा मरहला। इसी तरह हमारा अगला मरहला है सबक में से वो जुमले लिखिए जिसमें ज़ैल के अल्फाज आए हैं। जिसमें पहला लफ्ज़ है माला माल और दूसरा लफ्ज़ है आवाज़ की गूंज, तीसरा लफ्ज़ है सयाह, चौथा लफ्ज़ है यादगार। इसी तरह प्यारे बच्चों, माला माल ये हमारी किताब में जुमला आया है इससे मुताल्लिक़ कि माथेरान कुदरती दौलत से माला माल है। इसी तरह आवाज़ की गूंज, ये लफ्ज़ अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनकर खुश होता है। इसी तरह तीसरा लफ्ज़ है सयाह। बाज़ सयाह घुड़सवारी का भी लुत्फ़ उठाते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, आखिरी लफ्ज़ है यादगार।
جس کا جملہ ہے سیاح ان چیزوں کو یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں جملوں میں استعمال کیجئے، یہ ہمارا اگلا مرحلہ ہے۔ اسی طرح اس میں پہلا لفظ ہے دل موہ لینا اور دوسرا لفظ ہے مچل اٹھنا۔ یہ دونوں الفاظ کو ہم کو الگ الگ جملوں میں استعمال کرنا ہے، جس میں پہلا لفظ ہے دل موہ لینا، جس کا جملہ اس طرح سے ہوگا یہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، پرسکون ماحول اور قدرتی نظارے سیاحوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے مچل اٹھنا، جس کا جملہ ہے نیلے رنگ کی چھوٹی سی ریل گاڑی دیکھ کر آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ یہ تھے ہمارے جملوں میں استعمال۔ اسی طرح پیارے بچوں ہمارا اگلا مرحلہ ہے، یہ الفاظ پڑھیے، جس میں خوبصورت، گھماؤ دار، تیسرا لفظ ہے شورغل، اسی طرح چوتھا لفظ ہے دھما چوکڑی۔ پیارے بچوں ہمارے جو الفاظ دیے ہوئے ہیں یہ 4، ان کو پڑھنا ہے اور اسی کے متعلق ہم کو ان کے معنی ہم کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے خوبصورت، جس کے معنی ہے دلکش، خوبصورت دلکش۔ اسی طرح گھماؤ دار یعنی پیچدار، اسی طرح شورغل چیخ پکار، اور چوتھا لفظ ہے دھما چوکڑی، جس کے معنی ہوتے ہیں ادھم۔ پیارے بچوں یہ تھے ہمارے یہ الفاظ پڑھیے۔ اب اس کے بعد اسی طرح اپنی کتاب سے ایسے ایک جیسے معنی والے الفاظ تلاش کر کے لکھیے، یہ آپ کو لکھنا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں آپ نے ماتھیران کے سفر کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اسے 5-6 جملوں میں لکھیے۔ اسی طرح پیارے بچوں ہماری یہ ایک سرگرمی ہے، سرگرمی یہ ہے اپنے استاد کی مدد سے 5-6 صحت افزا مقامات کے نام لکھیے۔ اسی طرح پیارے بچوں آئیے زبان سیکھیں، یہ ہمارا آخری مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زمانہ کسے کہتے ہیں اور زمانے کی قسمیں۔ تو پیارے بچوں زمانہ، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھیں گے۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کے وقت کو زمانہ کہتے ہیں۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے زمانہ ماضی، دوسری ہے زمانہ حال اور تیسری ہے زمانہ مستقبل۔ پیارے بچوں اس میں ہم سب سے پہلے زمانہ ماضی دیکھیں گے۔ کسی کام کے گزرے ہوئے وقت کو زمانہ ماضی کہتے ہیں، کسی کام کے گزرے ہوئے وقت کو زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ مثلاً ایک انگریز افسر نے اس مقام کو دریافت کیا تھا۔ اسی طرح پیارے بچوں دوسرا زمانہ ہے ہمارا زمانہ حال، جس کی تعریف ہے کوئی کام موجودہ وقت میں ہو تو اس وقت کو زمانہ حال کہتے ہیں۔ مثلاً ہمیں ان کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں تیسرا زمانہ ہے زمانہ مستقبل، جس کی تعریف ہے آئندہ وقت میں ہونے والے کام کے وقت کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ مثلاً یہی ٹرین آپ کو ماتھیران پہنچا دے گی۔ پیارے بچوں مندرجہ ذیل جملوں کے سامنے ان کا زمانہ لکھیے، جس میں سب سے پہلا جملہ ہے عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا۔ یہ زمانہ ماضی ہے۔ اسی طرح دوسرا زمانہ ہے سواریوں سے آلودگی ہوتی ہے، یہ زمانہ حال ہے۔ اسی طرح میں تمہیں بھی ڈھیر سارے کھلونے لا دوں گی، یہ تیسرا جملہ ہے۔ میں تمہیں بھی ڈھیر سارے کھلونے لا دوں گی، یہ زمانہ مستقبل ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں چوتھا جملہ ہے کبوتر کو امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے، یہ زمانہ حال ہے۔ اور پانچواں جملہ ہے پرندوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے،
یہ بھی زمانے حال ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں چھٹا جملہ ہے یہ میرے ساتھ کھیلے گا، یہ زمانے مستقبل ہے۔ اور اگلا ساتواں جملہ ہے مگر پوری تھی بڑی چالاک، زمانے ماضی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں آٹھواں جملہ ہے پرندے بہت اونچائی تک اڑ سکتے ہیں، یہ زمانے مستقبل ہے۔ اسی طرح نواں جملہ ہے پوری کڑھائی سے نکل بھاگی، زمانے ماضی۔ اسی طرح پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سبق نمبر 12 ماتھیران کی سیر۔ شکریہ۔